ایز یو نو کہ آج کل بڑے سوالات بھی آ رہے ہیں اور بڑا ہاٹ ایشو بھی ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے معاملے ایسکیلیٹ کر گئے انڈیا پاکستان کے جو معاملات چلتے ہیں اس حوالے سے. تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اسلامک سورسز کی نظر میں غزوہ ہند کے حوالے سے کیا احادیث ہیں اور کیا پروفیسیز ہیں. تو بیفور وی بگن کچھ ڈسکلیمر میں انشاءاللہ دینا چاہوں گا. فرسٹلی ایز مسلمز وی بلیو، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی ہو اور انوسینٹس پہ اٹیک کرے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کرائم. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جس نے ایک بھی انسان کی جان لی یا جان بچائی، اٹ از ایز ایف ہی سیوڈ، اور وائس ورسا ہی کلڈ دی ہول آف ہیومینٹی. اور it is also proven from all the Islamic sources that Islam is a religion of peace and Muslims are peace loving. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was the greatest peacemaker that the world has seen. اور اس پہ مسلمانوں کی یہ بات نہیں ہے بلکہ اورینٹلسٹ جو کہ ایسے لوگ اورینٹلسٹ جو اسلامک ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، بینگ یورپینز، بینگ نان مسلم، ان کی اکنالجمنٹ موجود ہے. تو یہ ڈسکلیمر دینا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ نہ کوئی ہیٹ سپیچ ہے، نہ ہی ہمارے جو انڈین بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کے کوئی خلاف بات ہے، لیکن وی ہیو ٹو ٹاک آن فیکٹس. اور آج دنیا سے بات نہیں چھپی، جو جرنلزم بھی آج جرنلزم کے لوگ ہیں، دے آر پٹنگ دا فیکٹس اسٹریٹ اور دے آر ٹیلنگ کہ ہو از ایٹ فالٹ اینڈ واٹ ہیپنڈ. تو اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، تو بہت ایویڈنٹ ہے، بہت کلیئر ہے. بٹ یہ ڈسکلیمر کہ وی ڈونٹ ہیٹ اینی ون، مسلمز آر پیس لونگ، بٹ وی آر ٹاکنگ اکارڈنگ ٹو آر ریلیجس سورسز کہ ایک خاص خطہ جس کو ہند کہا گیا ہے حدیث میں، اور اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے. اس میں اوبیسلی ہند، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اس سے مراد کیا ہے یہ بھی تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا، اور آج ہم اس کو کریں گے. تو یس، اٹس اباؤٹ اے پرٹیکولر ایریا، اور جو پروفیسیز ہماری احادیث اور ڈفرینٹ صحابہ کے اوپینینز ملتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سو لیٹس بگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغیرہ بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سب سے پہلے تو آڈینس کو بھی یہ بات پتہ ہے، مصنع بھائی اللہ انہیں جنت میں جگہ دیں. میرا لاسٹ پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ تھا. اٹ واز ویری شاکنگ نیوز، بٹ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کی فیملی کو دین کی بڑی سمجھ دی ہے. آل آف یو آر کمپوزڈ دا ڈے آئی میٹ یو. تو اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ جو ہے بنائے آپ کی والدہ کے لیے، کیونکہ ماشاء اللہ جو لاسٹ اس کا پوڈ کاسٹ تھا that reached so many people. الحمدللہ. So جزاک اللہ فار جوائننگ. مغیرہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے، اور کچھ ڈسکلیمرز بھی دیے، بٹ کمنگ اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک. قرب قیامت میں بہت سی جنگوں کا ذکر ہے ہماری سورسز میں. دا گریٹ وارز دیٹ آر گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دے آر انیویٹیبل. ٹو بی آنیسٹ، ہیومن بینگ، آپ کو پتا ہے وار از انیویٹیبل، شروع سے ہی شروع ہو گئی تھی. جب سے جو ہے وہ حضرت آدم سے اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری از فل آف بیٹلز، وارس، بٹ آبویسلی واٹ میٹرز از حق اور باطل کی جنگ. تو ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ جو یہ ایشو ہوا اور ریلیٹنگ اٹ ود احادیث اور گریٹ وار جو اینڈ میں آتی ہیں، کیا ان میں یہ غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے؟ لیٹس اسٹارٹ بائی دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. پہلی چیز تو علی بھائی وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائی آر وی ڈسکسنگ دس ایشو پرٹیکولرلی، یعنی یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جو غزوہ ہند کے بارے میں. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جو ہم آج کل کانکویسٹ کرتے ہیں مسلمان کسی بھی لیول پہ، خاص طور پہ پاکستان کے اگر ہم پرسپیکٹو سے دیکھیں یا بنگلہ دیش بھی بات کر لیں یا جو بھی ہے، تو جب بھی ہم نان مسلمس کے خلاف کوئی کانکویسٹ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ورچوئس ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. یعنی اسپیسیفکلی دیکھیں، احادیث کے اندر جہاد کی فضیلت تو مانی گئی ہے اور اس میں دوسری رائے نہیں ہے. جو چیز جو کانکویسٹ آپ کی نان مسلمس کے خلاف ہے، جہاں پہ مسلمان کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا، اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ٹائم ہو، چاہے بعد کا ہو، چاہے قرب قیامت کا ٹائم ہو. اصل میں ڈسکشن یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا وہ اسپیسیفکلی
اس کی کوئی ورچو ہے کہ نہیں ہے. اصل میں یہ ساری ڈسکشن ہے. تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو ایک ورچوئس نیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ آپ واقعی ہم وہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں حساسیت کی ضرورت نہیں, سینسٹیوٹی کی ضرورت نہیں, ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اور آپ جہاد کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں. بلکہ حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه اصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة, کہ میرا دین جو ہے یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی جو ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی جہاد قیامت تک قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی. تو کوئی بھی اگر نیشن یا کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت اگر وہ جہاد کرتی ہے, واقعی جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں, چاہے وہ کسی کے خلاف, وہ چاہے اسپیشلی اگر وہ نان مسلمس کے خلاف ہے یا پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں یا سفاک ہیں, ایون مسلمانوں کے خلاف بھی لڑائی کی جا سکتی ہے, اسپیشلی اگر وہ کچھ کرائٹیریا کو میٹ کریں. تو اگر وہ ہے تو آپ کو ان اسپیسیفک ورچوئس احادیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک حساسیت اور ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا غزوہ ہند کا ذکر آیا تو ہم ہی شاید وہ لوگ ہیں, یا ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹائٹل کسی نہ کسی لیول پہ کلیم کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سینسٹیوٹی کو ذرا اپنے آپ سے نکال دینا چاہیے. اب رہی بات جو احادیث کی ہے آپ کی, تو ان احادیث کے حوالے سے تفصیل موجود ہے حدیث میں. اصل میں ہمارے پاس پرائمرلی 2 قسم کی احادیث ہے, بلکہ میں آپ کو کہوں گا 3 احادیث ہیں ہمارے پاس پرائمرلی اس باب کے اندر. اچھا, ان میں سے کوئی بھی حدیث وہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی نہیں ہے, آتھینٹک ترین جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا, جس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل ہی آتھینٹک ہیں یا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب احادیث جو ہیں وہ صحیح ستہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں, اس میں علماء کی ڈسکشنز موجود ہیں. سب سے جو اس میں ریلائبل حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے, اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, وہ معروف حدیث ہے اور وہ بہت جنرل حدیث ہے. وہ حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احوزهم اللہ من النار,